رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صاحب الدین والسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت طہرکم تطہیرا۔ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشہیم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سرکار سید الشہداء و اصحاب باوفا، بالخصوص میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ ہم دسبہ دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ پروردگار یقیناً تو تھوڑے سے نیک کمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ تجھے واسطہ اس عزائے سرکار سلطان کربلا کا ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرومین سے، جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ بار الہا اس فرش عزا نما مصلی پر حسینی دالان میں ان عزاداروں کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے۔ ان ہاتھوں پر بالخصوص ڈھاکہ کی تمام ہی بستیوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما۔ یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہے، پروردگار ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ ہمارے قوم کے جن بچیوں اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما۔ ہماری قوم کی جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں پر ہیں، اسی سال ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما، علماء سو سے ہماری قوم
قوم کو بچا۔ پروردگار جو کاروباری لوگ ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار کر دے۔ میرے مالک، میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، حاضرین میں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار، اسی سال انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار اتباعت عالیہ اور روضہ مقدسہ اور کربلا کی سمت روا دوا زائرین کی حفاظت فرما۔ وہ سپاہی جو کربلا کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک، میرے اللہ، جس طرح زائرین ہجوم در ہجوم جو در جو کربلا جا رہے ہیں، میرے مالک ہم سب مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روضوں کی زیارت کر لیں۔ میرے مالک جو منظر آج کربلا کا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے وہ ماحول جنت البقیع کے اندر دیکھیں۔ پروردگار اسی سال اور اسی سال حجت آخر آغا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں اس 40 کا پرسہ اپنے امام کے ساتھ مل کر ذریعہ امام حسین حرم مطہر کربلا کی زمین پر پیش کریں۔ آپ تمامی حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں۔ یہ خلا تھوڑی بری لگتی ہے بھائی، تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے۔ یہ جو پیچھے والے جوان حضور آ جائے دیکھیے پنکھے تو چاروں سمت لگے، آ جائیے سرکار، آ جائیے، صلوات بھیج دیں محمد والے۔ کل شب میں جہاں سے میں نے بات کو منقطع کیا تھا اور لفظ بھروسے پر، بھروسے کی ڈیفینیشن پر میں نے بات کو منقطع کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ جب مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، تو پلٹ کے میرے مولا نے جواب دیا تھا کہ مجھ علی کا اس علی پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے اوپر ہوتا ہے۔ دیکھیے بچہ کسی کے بھی پاس رہے لیکن جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو ماں کی آغوش کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ کامن سینس کی بات اور فطرتی بات ہے۔ اس سے قبل بھروسے پہ گفتگو کی جائے اور جو بیچارے عادتاً دیر سے آتے ہیں وہ بھی آ جائے اور امانتیں یکساں طور پہ بڑھ جائے تو بہرحال ٹھیک ہے، خیر جو آ گئے ہیں سو آ گئے ہیں، 2-4 باتیں انشاءاللہ آپ کے تسکین ولا کے لیے بھی یہاں سے کافی ہو جائیں گی۔ دیکھیے ہماری تاریخ ہندوستان میں ایک بہت بڑا نام انڈین منسٹری میں گزرا ہے جس کا نام ہے انیتا رائے۔ ہو سکتا ہے بہت سے افراد نے یہ نام سنا ہو، جنہوں نے نہیں سنا ہو تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم بھی سن رہے ہیں، تو اگر بات پہنچے تو جستجو پیدا کریں اور کتابوں کو اپنا دوست بنائیں اور وقت نکال کر کتابوں کو پڑھیں۔ اگر کتاب نہ پڑھ پائیں تو جو مرحلہ میں عرض خدمت کر رہا ہوں اس کو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو ہندوستان میں انڈین منسٹری میں ایک بہت بڑا نام گزرا جس کا نام ہے انیتا رائے، جو کہ اہل ہنود ہے اور جس کا تعلق ہندو مسلک سے ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے امام علی۔ وہ اپنی کتاب امام علی میں لکھتی ہے کہ جب میں انڈین منسٹری میں سیکرٹری کی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہو کر کینیڈا پہنچی، وہ کہتی ہے جب انڈین منسٹری میں سیکرٹری کی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہو کر کینیڈا پہنچی تو وہاں پر میری ملاقات ایک علی کے چاہنے والے سے ہوئی، اور جب میری ملاقات علی کے چاہنے والے سے ہوئی تو اس نے مجھے گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر نہج البلاغہ دی۔ وہ کہتی ہے میں نے 2 سے 4 بار نہج البلاغہ کو پڑھا تو میری سمجھ میں یہ نہیں آیا یہ کس معیار کی بات ہے، یہ کس تھنکنگ کی بات ہے۔ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ڈھاکہ بنگلہ دیش میں کوئی بنگلہ دیش میں منسٹری کی پوسٹ پر ہوگا اس سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس پوسٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو بھی انڈین منسٹری میں سیکرٹری کی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کو ایٹ دا ٹائم ججمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو ملک کا پردھان منتری ہوتا ہے، جو ملک کا پی ایم ہوتا ہے، وہ اس سے صرف 5, 7, 10 سیکنڈ میں جواب مانگتا ہے۔ جواب کیسے مانگتا ہے کہ اب ملک پہ حملہ ہونے والا ہے، اب حملہ ہونے والا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، جواب دو۔
اب پلین ہائی جیک ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے بتاؤ؟ اب یہ سچویشن آ گئی ہے، جواب دو۔ یہ جواب دیتا ہے، یہ جو جواب دیتا ہے ملک کا پی ایم اس کو عمل میں لاتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اب سوچئے جس کا دماغ اتنا تیز ہے، جس کی فکریں اتنی بلند ہیں، ایسی تیز دماغ رکھنے والی عورت کہ جب ملک پہ مسئلہ آئے تو 4-5 سیکنڈ میں جواب دے، اور جو وہ جواب دے تو ملک کے پی ایم اور سی ایم کو وہ کرنا پڑ جائے، اس کی مجبوری بن جائے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے، ایسی تیز دماغ رکھنے والی عورت کہہ رہی ہے کہ جب میں انڈین منسٹری میں سیکرٹری کی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہو کر کینیڈا پہنچی تو وہاں پر مجھے ایک علی کے چاہنے والے نے نہج البلاغہ دی۔ وہ کہتی ہے میں نے 2 سے 4 بار نہج البلاغہ کو پڑھا تو میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کس معیار کی بات ہے، یہ کس تھنکنگ کی بات ہے۔ نہیں، ابھی آپ نے ابھی تک غور نہیں کیا سرکار۔ بھائی ملاحظہ فرمائیے، جس کا دماغ اتنا تیز ہے، ایسی تیز دماغ رکھنے والی عورت جو 4 سیکنڈ میں جواب دیتی ہو، 5 سیکنڈ میں جواب دیتی ہو، ایسی تیز دماغ رکھنے والی عورت کہہ رہی ہے میں نے 2 سے 4 بار نہج البلاغہ کو پڑھا، میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کس معیار کی بات ہے۔ نہیں، آپ غور فرمائیے، جس کا دماغ اتنا تیز ہے وہ کہہ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سمجھیں گے علی کو سڑکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے مجلس سننے والے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ بھائی جس کا دماغ اتنا تیز ہے، ایسی تیز دماغ رکھنے والی عورت کہہ رہی ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آیا یہ کس معیار کی بات ہے۔ بھائی جس کا دماغ اتنا تیز ہے، ایسی تیز دماغ رکھنے والی کہہ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سمجھیں گے علی کو نہ کبھی مسجدوں میں آنے والے ہیں، نہ کبھی مجلسوں میں آنے والے ہیں۔ قسم خدا کی جملہ سنیے دیوانے ہو جائیں گے۔ تعریف دیکھیے، نشہ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے سرکار۔ اور کمال کی بات یہ نہیں کہ اگر اپنے علی کی تعریف کرے، کمال کی بات وہ نہیں ہے جہاں غیر علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہو، کمال کی بات وہاں پر ہے۔ سنیے جملہ مجھے سنانا ہے۔ وہ اپنی کتاب لکھتی ہے، وہ اپنی کتاب امام علی میں لکھتی ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، دیکھیے میں اس وقت بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ پڑھ لے جاؤ۔ وہ اپنی کتاب امام علی میں لکھتی ہے کہ جب میں نے 8 سے 10 بار نہج البلاغہ کو پڑھا اور میں علی کی باتوں کی گہرائی میں اترنے لگی، وہ کہتی ہے میں نے کتاب کو بند کیا، آسمان کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، اے خدائے علی میں انیتا رائے تجھے نہیں مانتی۔ جملہ سنیے گا، اے خدائے علی میں انیتا رائے تجھے نہیں مانتی، لیکن نہ ماننے کے باوجود مجھ انیتا رائے کا تجھ سے ایک شکوہ ہے۔ کہ کیا شکوہ ہے؟ کہ جب علی نے یہ کہا تھا منبر کوفہ سے کہ مجھ سے سوال کر لو، یا تو مجھ کو علی کے دور میں پیدا کرتا، نہیں آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا، یا تو مجھ کو علی کے دور میں پیدا کرتا، یا تو مجھ کو علی کے دور میں پیدا کرتا، یا علی کو میرے دور میں لے کے آتا، میں علی سے سوال کر لیتا۔ کیا جملہ ہے اس کا؟ اب اگلا جملہ سنیے۔ یہ کہتی ہے پروردگار میں تجھے نہیں مانتی۔ اس کا مسئلہ الگ تھا، اس کا ریلیجن الگ تھا سرکار، اس کی فکر الگ تھی۔ اس نے نہ ماننے کے باوجود ایک شکوہ کیا۔ وہ شکوہ کیا تھا؟ کہ میرا شکوہ یہ کہ جب علی نے منبر سے کوفہ سے یہ کہا کہ مجھ سے سوال کرو، یا تو مجھ کو علی کے دور میں پیدا کرتا یا علی کو میرے دور میں لے کے آتا۔ سروں کو اٹھاؤ، جملے کا استقبال کرنا۔ جب کیلیفورنیا یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے دیکھا کہ انیتا رائے جیسی یہ کہہ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور انیتا رائے کی کتاب امام علی کو پڑھا۔ اس نے بھی قیامت کا اسٹیٹمنٹ دیا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا وائس چانسلر کہتا ہے کب؟ جب نہج البلاغہ کو پڑھا۔ اور دیکھیں ملاحظہ فرمائیے، اچھا میرے سوال کا آپ جواب دیں گے؟ ہم شیعہ اس بات میں خوش ہو جاتے ہیں کہ انیتا رائے نے یہ کہہ دیا، آئنسٹین نے یہ کہہ دیا، ایڈیسن نے یہ کہہ دیا، مہاتما گاندھی نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، ہم خوش ہو گئے اس میں۔ اچھا آپ سوچ کے بتائیے، یہ جو انیتا رائے ہندو ہے، یہ مولا علی کو مولا مانتی تھی؟ یہ آئنسٹین جو ہے مولا مانتا تھا؟ یہ ایڈیسن مولا مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ تو یار فکر کرو ڈھاکہ والو، وہ مولا نہیں مانتے تھے، پھر بھی انہوں نے نہج البلاغہ پڑھ لی۔ میں شکوہ کر رہا ہوں سرکار ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ بھائی انگریز مولا نہیں مانتا تھا، پھر بھی اس نے نہج البلاغہ پڑھی، تم ان کے شیعہ ہو کر نہج البلاغہ نہیں پڑھتے؟ نہیں، آپ فکر کو پیدا کریں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں میری بات کو، جو بات میں آپ کے پیش نظر رکھنے جا رہا ہوں۔ بھائی میں سمجھتا ہوں مجمع آ چکا ہے، بالکل آمادہ رہنا، ایک ایک لفظ آج کی مجلس کا تمہاری امانت ہوگا اور نسلوں میں جائیں گے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا وائس چانسلر کہتا ہے
کہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور انیتا رائے کی کتاب امام علی کو پڑھا. اس نے قیامت کا اسٹیٹمنٹ دیا. اس کا اسٹیٹمنٹ سن لے. یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے جب ابو طالب کے بیٹے نے منبر کوفہ سے یہ کہا تھا کہ مجھ سے سوال کر لو, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت اکثریت سلمان و بوزر جیسوں کی نہیں تھی. جملے قسم خدا کی, اس وقت جملہ سنیے, اکثریت اس وقت سلمان و بوزر جیسوں کی نہیں تھی. اگرچہ اس وقت اکثریت سلمان و بوزر جیسوں کی ہوتی اور یہ علی سے سوال کر لیتے تو دنیا کو ترقی کرنے میں 1400 برس نہ لگتے. سلام بھیجے محمد وال محمد. ملاحظہ فرمائیے باتیں پہنچا رہا ہوں بھائی, پیچھے والے بھی آمادہ ہو جائیں. آپ مجھے سن نہیں آئے بھائی, بالکل سلمات کے ذریعے بتائیے. آپ کہتی ہے کہ دنیا کو ترقی کرنے میں 1400 برس. اچھا لمحے کے لیے سوچئے, ایک لمحے کے لیے سوچئے, اگر میں آج ڈھاکہ حسینی دالان کے ممبر سے کہوں اے مومنین حسینی دالان آپ مجھ سے جو چاہے سوال کریں, ہے تو کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ سوال, یہ بات محفوظ ہوگی کہ اگر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا تو آپ یہی تو کہیں گے ہو مولانا دیکھو کتنے پڑھے لکھے ہیں, مولانا کی صلاحیت کتنی اچھی ہے. اگر مجھ جیسا آپ سے یہ کہے کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل مجھ سے پوچھو تو اس کے پس منظر میں ایک بات میرے ذہن میں محفوظ ہوگی, اگر میں سوالوں کے جواب دوں گا تو آپ میری تعریف کریں گے, لیکن حضور والا میری نیت میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں سوچوں کہ آپ تعریف کریں گے, لیکن اس علی کو ہم خطا کاروں کی تعریف سے کیا مطلب. جاگو یار میرے بھائی, اس علی کو ہم خطا کاروں کی تعریف سے کیا مطلب کہ جس علی کی تعریف خلقت انسان سے پہلے خود خدا کر رہا ہو. ارے کوئی تو لفظوں کا قدردان ہوگا میرے بھائی, ہے ہاں خلقت انسان سے پہلے. اب معاف کریے خلقت مولا متقیان پہ بہت کم گفتگو ہوئی ہے, لیکن اگر میں کوشش کروں گا تو خلقت مولا متقیان پہ اب سے 7-8 منٹ کے بعد گفتگو کروں گا. لیکن سنانا کیا ہے بھروسہ کہ آج علی زندہ کیسے ہے, کیونکہ خود میرے مولا نے کہا تھا جناب سلمان سے, اے سلمان مجھ علی کا اس اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اگر دنیا میرے فضائل پڑھنا بند بھی کر دے, مجھ علی کو اس اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے اللہ ہواؤں کو آواز عطا کرے گا, اللہ فضاؤں کو آواز عطا کرے گا, اللہ گھٹاؤں کو آواز عطا کرے گا, اللہ چرند کو آواز عطا کرے گا, اللہ پرندوں کو آواز عطا کرے گا, اللہ حیوانات کو آواز عطا کرے گا. کرو ذکر علی, کرو ذکر علی, کرو ذکر علی. یہ مولا کا جملہ ہے کہ اگر کائنات میرے فضائل پڑھنا بند بھی کر دے, اگر کائنات میرے فضائل پڑھنا بند بھی کر دے, اللہ بے زبان کو زبان عطا کرے گا. تم سوچ رہے ہو ہم فضائل علی بیان کرنے کوئی کمال ہے. اچھا جو ابھی تک نہیں بول رہے ہیں نا سرکار, یار میں تمہیں زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں, جو ابھی تک نہیں بولے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے جناب میسا میں تمار ناراض ہو جائے. ہاں کیونکہ میں تو عجب نہیں جناب میسا میں تمار کہیں, میں تو زبان کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا اور تم زبان رکھ کے بھی خاموش ہو گئے سرکار. اس اللہ بھیج دے محمد وال محمد وال. سبھی چہرے کو نشان دیتا ہے, نور مومن کو منافق کو دعا دیتا ہے. تو اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہو, تو اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہو. یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. نعرہ حیدری. بالکل آمد رہیے. اب سنانا ہے آپ کو مولا کا بھروسہ, اور خلقت مولا پر مولا کی زبان پہ گفتگو ہوگی. مولا نے خود اپنی خلقت کا راز اپنی زبان سے بتایا. سنیے تو مولا خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ دیتے دیتے مولا نے کیا دیکھا کہ ایک شخص بڑی عجیب کیفیت میں مسجد کے اندر داخل ہوا. عجیب کیفیت میں مسجد کے اندر داخل ہوا. مولا نے اس کی کیفیت کو دیکھا, کہا تیری اس کیفیت کا سبب کیا ہے. اس نے پلٹ کے کہا مولا مناسب نہیں لگتا کہ جو کیفیت کا میرا سبب ہے وہ سب کے سامنے بتایا جائے. جملہ سنیے کا, جو میری کیفیت کا سبب ہے وہ سب کے سامنے بتایا جائے. مولا نے کہا کوئی بات مجھ سے چھپی نہیں ہے, اگر بات چھپانے والی ہوتی علی خود چھپا دیتا.
अरे जागो यार मेरे भाई है। अगर बात छुपाने वाली होती, देखिए कम लफ्जों में ज्यादा बात हो रही है, अगर मैं लफ्जों को एक्सप्लेन करूंगा तो मजलिस का मजा खत्म हो जाएगा। देखिए कम लफ्जों में मजलिस पढ़ना ही कमाल है। अगर बात छुपाने की होती अली खुद छुपा लेता, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी कैफियत का सबब इन सारों के सामने बयान कर का मौला अगर आप हुक्म दे रहा है तो बयान करता हूं। मौला मैं तमाम गलियों से होता होता चला आ रहा हूं, तमाम गलियों से, मौला कूफे के तमाम मिंबरों से आपको बुरा कहलवाया जा रहा है। देखिए एहतराम मिंबर है, मैं सैयदजादा हूं जो पढ़ा है, मिंबर इजाजत नहीं देता कि उन लफ्जों को मिंबर से बयान किया जाए। आप माशाल्लाह अज़ादारान मौला है, मवालियान हैदर करार है, विलायत आपके खून में बसी है, लिहाजा एहतराम मिंबर है। जो किताब के लफ्ज है वो नहीं पढ़ रहा हूं। का मौला कूफे के मिंबरों से आपको बुरा कहा जा रहा है। मौला ऐसे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। जाग रहे लम्बे के लिए इसे एक जुमले से अंदाजा लगाऊंगा। मोमनी ने ढाका हुसैनी दालान, नवेद आबदी से कितनी मोहब्बत करते हैं। मौला का जुमला कोई खिताबत नहीं है, सरों को उठाना। का मौला आपको कूफे के तमाम मिंबरों से बुरा कहा जा रहा है। मौला ऐसे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। जैसे ये सुनना था खालिक नहज बलागा ने तारीखी जुमला कहा। मौला ने कहा मुझे बस इतना बता दे, जो लोग इस वक्त मुझ अली को मिंबरों से बुरा कह रहे हैं, क्या उनको ये पता है कि वो मिंबरों से नीचे जिंदा उतरेंगे? नहीं हो मेरे भाई, अल्लाह जाने कहा तक मेरी बात पहुंच रही है। जो लोग, जुमला सुनिएगा। अच्छा आज मेरी तीसरी तकरीर है ना, मैं तीसरी तकरीर तक समझ गया हूँ सरकार। जो खामोश रहते हैं बहुत गौर से सुनते हैं, आपकी खामोशी तवज्जो है सरकार। बस आप एक लम्हे की बात को अप्रिशिएट करिएगा। मौला ने कहा मुझे ये बता, जो लोग इस वक्त मुझे मिंबरों से बुरा कह रहे हैं, क्या उनको पता है कि वो मिंबर से नीचे जिंदा उतरेंगे? पलट के कहा मौला नहीं पता। का बस फैसला हो गया, जिन्हें अपने वजूद का नहीं पता वो अली का वजूद कैसे बताए? जिन्हें अपने वजूद का नहीं पता, जिन्हें अपने वजूद का नहीं पता है? वो अली के वजूद को कैसे मिटाएंगे? ये चला गया। जैसे ये गया, कुछ लोग बैठे थे सरकार हमारे और आपके जैसे, है? माफ करिएगा हुजूरे वाला, मुहिब होना और होता है, शिया होना और होता है। पता नहीं कितने समझ रहे हैं सरकार। देखिए मैं तो पहले दिन ऐलान कर चुका हूं, कम लफ्जों में बातें होंगी और लफ्ज इस एहतियात से पढ़े जाएंगे कि लोग कायल होके जाए, घायल होके ना जाए, है? मुहिब होना और होता है, शिया होना। अच्छा देखिए मैं 2.5 और 2.5 5 नहीं जानता, मैं 2 2 4 जानता हूं सरकार, है? इजाजत तो जुमला कहूं, बात को एक्सप्लेन करूं, सो सुनिए। ए मेरे हुसैनी ढाका हुसैनी दालान के जवानों, खबरदार याद रखना, इमाम हुसैन को फसली शिया नहीं चाहिए, नस्ली शिया चाहिए। इमाम हुसैन को फसली शिया नहीं चाहिए, नस्ली शिया चाहिए। अच्छा ये फसली शिया कौन से होते हैं? का रमजान आया तो रोजेदार बन गए। अरे मैं क्या कह रहा हूं कसम खुदा के, है? मुहर्रम आया तो आजादार बन गए, है? अगर याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कि लिबास बदलने का नाम मुहर्रम नहीं है, किरदार बदलने का नाम मुहर्रम है। ये फसली शिया कौन होता है? फसली शिया वो होते रमजान आया तो रोजेदार, मुहर्रम आ गया तो आजादार। लेकिन जो नस्ली शिया होता है, बैठता है तो हुसैन के लिए, बोलता है तो हुसैन के लिए, चलता है तो हुसैन के लिए। माफ करिएगा, लेकिन जब तक जिंदा रहना नवेद आबदी के जुमले को याद रखना। खबरदार मेरे कौम के जवानों, माजूर वो नहीं होता जो अंधा हो, शरीयत में माजूर वो होता है जो आंख रखे और हक देखने ना पाए। हाय माजूर वो नहीं होता, पता नहीं मेरी बात पहुंच रही है सरकार। माजूर वो नहीं होता जो गूंगा हो, माजूर वो होता जो जबान रखे और हक ना बोल पाए। हाय हाय सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आप मेरी खिताबत से राजी हो या ना हो, मुझे लगता है आपकी सलवात से मैं राजी नहीं हो पाऊंगा सरकार। भाई प्लीज सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। देखो भाई दादो तहसीन आपका हक है,
सलवात सरकार मेरा हक है। जब तक आप अच्छी अच्छी सलवात सुनाते रहेंगे तो अच्छे अच्छे जुमले वहाँ से अता भी होते रहेंगे। ये सलवात भेज दो मोहम्मद वाह। देखिए माफ करिए मैं देखिए जितनी बातें मैं पढ़ रहा हूँ अपने हमसे तो कम से लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर कुछ जुमले सख्त हो जाए तो सरकार मैं माफ़ी चाहूँगा बुज़ुर्गों से। ये सारी बातें तुम्हारे लिए सुन ले सरकार। इमाम हुसैन को फजली शिया नहीं चाहिए, इमाम हुसैन को नस्ली शिया चाहिए, जिसकी फ़िक्र में हुसैनियत हो। लोग अपने अपने एतबार से तर्जुमा करते हैं। जुमला कहूँ, तुम भी इसी एतबार से अल्लाह की तारीफ़ किया करो। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें यजीद जैसी ज़िल्लत से दूर रखा, हुसैन जैसी इज्जत के करीब कर दिया। क्योंकि कायनात की सबसे बड़ी ज़िल्लत का नाम है यजीद, कायनात की सबसे बड़ी इज्जत का नाम है हुसैन। कायनात की सबसे बड़ी इज्जत का नाम है हुसैन। मेरे बेदार भैया बेदार जियो। मौला सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे वालिदैन को तूल उम्र इनायत फरमाए, सलामत रहिए, बेदार रहिएगा। तो जैसे ही उठ के गया मौला ने कहा देखो ये मेरा शिया था, ये मेरा शिया था। वहाँ एक साहब और बैठे थे, उन्होंने कहा मौला मैं भी तो आपका शिया हूँ। मौला ने कहा नहीं तुम मेरे शिया नहीं हो। कहा पता नहीं, अब मुझे अंदाज़ा लगा ना कितने लोग मजलिस सुन रहे हैं, कितने लोग मजलिस देख रहे हैं। चलिए कहा मौला मैं भी आपका शिया हूँ। कहा तुम मेरे शिया नहीं हो। कहा नहीं नहीं मौला मैं भी आपका शिया हूँ। पलट के मेरे मौला ने कहा अगर मेरा शिया होता तो मुझे झुठलाता नहीं। अगर मेरा शिया होता मैं राजी, मैं आपसे राजी सरकार है। अगर मेरा शिया होता तो मुझे झुठलाता नहीं। कि तू मेरा शिया नहीं है, जो मेरी शिया है तेरी ज़ौजा है, जो मेरी शिया है तेरी ज़ौजा है, जो बीमार है बिस्तर पे पड़ी हुई है, उसने तुझसे बार बार कहा जा दरे हैदर पे चला जा। अरे कोई तो जाग रहा होगा मेरे भाई, क्या दरे हैदर पे चला जा, मगर तू नहीं आया। तूने तमाम तबीबों का इलाज कराया, तमाम हकीमों का इलाज कराया, तमाम वेदों का इलाज कराया। जब सारे दरों से मायूस हो गया अब दरे हैदर भी आया है। अब दरे हैदर पे आया। तो कसम खुदा की जुमला सुनो, जो बीमार हैं जिनके घरों में बीमार है दुआएं मांगना जुमले के बाद। अगर बात पहुंच जाए तो मेरे हक में भी दुआ फरमाइएगा सरकार कि शहजादी मुझे ताकत दे कि मैं दीवानगी की आखिरी हद तक आके तुम्हारे दिलों में उतर के जुमला पहुंचाऊं, सरों को उठाना है। कहा जो मेरी ज़ौजा, मेरी शिया जो है तेरी ज़ौजा है, उसने तुझसे बार बार कहा दर अली पे जा शिफा मिल जाएगी। जब तू तमाम दरों से मायूस हो गया, तमाम तबीब तमाम हकीमों से मायूस हो गया, अब दर हैदर पे आया है। मार्फत के आंसू जमीन पे गिरने लगे। मौला के कदमों में गिर के कहता है मौला सही फरमाया, मौला वजह फरमाया, मौला ज़ौजा बहुत बीमार है, मौला दवा दे दीजिए। मौला ने कहा जा तेरी ज़ौजा ठीक हो गई। अल्लाह जाने किस ख्याल में बैठे हो। जुमला सुनिएगा, जुमला सुन ले फिर इजाजत बोलते रहिएगा। कहा जा तेरी ज़ौजा ठीक हो गई। कहा मौला दवा दे दीजिए। कहा जा तेरी ज़ौजा ठीक हो गई। मौला दवा दे दीजिए। जा तेरी ज़ौजा ठीक हो गई। कहा मौला दवा कहाँ है। कहा याद रख जो दवा देते हैं वो शिफा नहीं देते, जो शिफा देते हैं वो दवा नहीं देते। मिलके ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। इसी बाइस मुनाफिकों की परेशानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिकों की परेशानी नहीं जाती। अली की दुश्मनों की आकिबत को पहचान लो मोहसिन, अली की दुश्मनों की आकिबत को पहचान लो मोहसिन। वो मरते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। हाथ ऊंचे।
شفا نہیں دیتے، جو شفا دیتے ہیں وہ دوا نہیں دیتے۔ اب خلقت علی پہ گفتگو سن لو تاکہ بات یہاں مکمل ہو جائے۔ دیکھیے یقیناً اللہ افضل الخالقین ہے، احسن الخالقین ہے، اتنا عظیم خالق ہے ڈھاکہ والوں، اگر وہ بنانے کی انتہا پہ آ جائے اربوں خربوں بنا دے، اور ایسے بنائے کہ ایک کی شکل دوسرے سے نہ ملے نہ۔ آپ نے جملہ بڑی آسانی سے سنا۔ اچھا ایک دم سے ماحول بنتا ہے، ایک دم سے آپ مجھ سے بہت محنت کرا دیتے ہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی کوئی بات آہستہ پڑی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات میں دم نہیں ہے۔ دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں سرکار کہ مائک کے ذریعے میری آواز پہنچے یا نہ پہنچے، بات پہنچ جائے، کیونکہ بات میں دم ہوگی تو آواز خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں آپ نے بولا بھائی اللہ افضل خالقین ہے، احسن خالقین ہے۔ افضل اور حسن خالقین کے معنی کیا ہے؟ کہ افضل اور حسن خالقین کے معنی یہ حضور والا، اس نے جہاں پر جس چیز کو رکھ دیا وہ فٹ ایس فٹل ہے، پریکٹیکل ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ اتنا کریم ہے وہ پروردگار، اتنا عظیم خالق ہے وہ میرا اللہ، اگر وہ خلق کرنے پہ آئے نا تو اربوں خربوں بنا دے، اربوں خربوں بنا دے، اور جب بنانے پر آئے ایک کی شکل دوسرے سے نہ ملے، دوسرے کی تیسرے سے نہ ملے۔ لیکن میرے قوم کے جوانوں یاد رکھنا، اگر وہ اربوں خربوں الگ الگ شکل کے بنا رہا ہے تو یہ اس کی خلقت کی کمزوری نہیں ہے، اگر وہ الگ بلگ بنانے پہ آئے تو اربوں خربوں بنا دے، ایک جیسے بنانے پہ آئے تو 14 ایک جیسے بنا دے۔ اللہ جانے پیچھے والے پہ ڈالا ہی آنے گے سرکار۔ اگر وہ بنانے پہ آئے، اگر وہ بنانے پہ آئے تو 14 ایک جیسے بنا دے، رفتار ایک، گفتار ایک۔ اب سنیے سرکار، جس مرحلے تک میں آپ کو دے آئے، علامہ قاضی نے قصیر آتی نے اپنی کتاب الکلام الامام العلی فی آخر عمر شریف میں لکھا، مولا کی شہادت سے 2 مہینہ 10 دن قبل جب جناب کمیل نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ ارے سن لو یار میرے قوم کے جوانوں، کاش کہ جس دل سے میں پڑھ رہا ہوں اس دل سے حسینی دالان کا نوجوان نوید آبدی کو سن لے سرکار۔ مولا آپ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ سیم ٹو سیم یہی سوال ملعون ابن ملعون منصور نے چھٹے امام سے بھی کیا تھا۔ اس نے کیا سوال کیا تھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے، بھائی تھکنا نہیں، فرزند رسول یہ بتائیے آپ کب پیدا ہوئے؟ پلٹ کے میرے مولا نے فرمایا منصور ہم وہ ہیں جو لفظ پیدا سے پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ جانے کہاں رہ گئے میرے بھائی آپ ہیں؟ بھائی عقیدہ اجازت دے رہا ہے نا، اجازت دے رہا ہے نا، چلتے آپ۔ ہم وہ ہیں جو لفظ پیدا سے پہلے پیدا ہوئے۔ سنا ہوا ہوگا کہا فرزند رسول کیا آپ چاند اس سے پہلے پیدا ہوئے؟ اب خطابت نوید آبدی نہیں، ڈھاکہ کا مجمع کرے گا، کیا آپ چاند اس سے پہلے پیدا ہوئے؟ کہ اگر چاند اس سے پہلے پیدا نہ ہوتے تو بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے نہیں، کچھ لوگوں تک پہنچنے کیا ہوا تھا؟ ہاں 2 ٹکڑے کیسے ہوتے؟ کہ آپ سورج سے پہلے پیدا ہوئے، کہ اگر سورج سے پہلے پیدا نہ ہوتے تو اللہ جانے کس انداز میں آپ بیٹھے قسم خدا کی۔ کہ یہ بتائیے کیا آپ ستاروں سے پہلے پیدا ہوئے؟ کہ اگر ستاروں سے پہلے پیدا نہ ہوتے تو دروازے پہ کیسے بلاتے؟ دروازے پہ اچھا میں کہاں تک، مجھے پڑھنا تو کچھ اور ہے نا، میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہ رہا سرکار نا، سن لیجئے۔ اس نے کہا فرزند رسول، اس نے کئی سوال کیے۔ اچھا میں سمجھتا ہوں غالباً جہاں تک میرا ذہن حاضر ہو رہا ہے سیرت معصومین میں ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے گا، اور 14 ستارے میں بھی ہوگا، بہت بڑی کتاب نہیں گھر گھر میں ہوگی، تو شاید وہاں پر بھی یہ مرحلہ آپ کو مل جائے۔ تو وہ کہتا رہ گیا ان سے پہلے مولا بتاتے گئے، سمیٹ دیا میری بات ساری باتوں کو۔ اس نے آخر میں سمیٹ کے جملہ کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے جب آپ ان ساری چیزوں سے پہلے پیدا ہوئے تو آپ کہاں رہتے تھے اور کیسے رہتے تھے؟ مولا نے کہا بس اتنا سمجھ لے، جہاں وہ رہتا تھا وہاں ہم رہتے
जैसे वो रहता था वैसे हम रहते थे। यार अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, जागो यार, ये जागने का टाइम है, सोने का टाइम नहीं है। जियो जहां वो रहता था वहां हम रहते थे, जैसे वो रहता था वैसे हम रहते थे। मौला से सवाल हुआ, जागना। मैं कोई खिताबत नहीं दिखा पाऊंगा बशीर भाई, मौला का जुमला है, मैं देखूंगा किस में कितना ज़ौक़ कदम है, कौन समझता है मौला के जुमले को। मैं पढ़ के निकल जाऊंगा सरकार। जो समझेगा उसे दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा उसे समझने की दुआएं हैं। इससे कहते फ़ज़ाइल अली बाज़बान अली। जागो, मौला आपको किस चीज से पैदा किया गया? पलक के का कुमैल, जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा जिस्म बना। या अली, या अली, जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा जिस्म बना। मैं आपका नाम भूल गया जी, आपका फरहान साहब, सैयद जनाब फरहान साहब। मौला का जुमला क्या है? जिससे तुम्हारी रूह बनी, कोहराम बर्पा होने वाला है हुसैनी दालान में, जागो। जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा जिस्म बना। मैं मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर आप सोए फरहान भाई ढाका हुसैनी दालान बांग्लादेश में, जब आप महवे ख्वाब हुए तो आपकी रूह उठी और रूह उठने के बाद पहुंच गई मीरपुर। अच्छा सारे खुश नहीं हुए सरकार, चलो अगर मीरपुर पे खुश नहीं हुए तो वहां चलो जहां मीरों का मीर रहता है, जहां अली इब्न अबी तालिब रहता है। जागो इकलमे के लिए, मुझे आज गूंज सुनाई देनी चाहिए ढाका की समात की। जागो इकलमे के लिए। आप सोए फरहान साहब हुसैनी दालान ढाका बांग्लादेश में, आप मैं भी ख्वाब हुए, आपकी रूह उठी, रूह उठने के बाद पहुंच गई नजफ अशरफ। अब तो खुश हो जाओ यार। अच्छा ये सरहदें तो पाबंदी लगा सकती है जाने पर, रूह को तो कोई कैद नहीं कर सकता। आए हाय हाय, अरे बहुत थके हुए बैठे हो कसम खुदा की। भाई दुनिया फूल को गिरफ्तार कर सकती है, उसकी खुशबू को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। भाई वशीर सरहदों ने पाबंदी लगाई है ना, है? वो कब्र कहां से मिटाएगी दुनिया जो हमारे दिलों में बनी हुई है। ये मेरा जुमला नहीं, ये आसिफ इमाम की हदीस है, सुन लीजिए जो मैं पहुंचाने जा रहा हूं। आप सोए, जागना, हुसैनी दालान ढाका बांग्लादेश में, महवे ख्वाब हुए, ख्वाब में आपकी रूह उठी, रूह उठने के बाद पहुंच गई हजारों किलोमीटर के फासले पर सरजमीन इराक नजफ अशरफ मौला की जरी पर। जिस्म कहां पर है? ढाका हुसैनी दालान बांग्लादेश में। रूह कहां पर है? रूह है नजफ में, जिस्म है हुसैनी दालान में। इसी असना में एक मच्छर आया, उस मच्छर ने आकर आपके जिस्म को तकलीफ देना शुरू करी। जैसे ही तकलीफ देना शुरू करी, इस हुसैनी दालान ढाका बांग्लादेश वाले जिस्म से उस नजफ वाली रूह को इतनी मोहब्बत थी। मैं कहा यार मेरे सामने वो मजमा लेके बैठाओ सरकार, जो खरीद सके नवेद आपी को जागना है। भाई जिस्म यहां पर था, रूह वहां पर थी, एक मच्छर आया, उस मच्छर ने आकर फरहान साहब के जिस्म को तकलीफ देना शुरू करी। अभी काटना शुरू किया, हाँ ठीक, जैसी तकलीफ देना शुरू करी, इस ढाका हुसैनी दालान बांग्लादेश वाले जिस्म से मौला का वो जुमला जहन में रहे, जिससे तुम्हारी रूह बनी उससे हमारा जिस्म बना।
بہت بڑے طنز کا جواب دینے جا رہا ہوں. جملہ اتنا وزنی ہے ڈھاکہ والوں, میں زمین پہ آنے ہی نہیں دوں گا, تم چاہے جیسے سننا. بھائی جیسے ہی تکلیف دینا شروع کری اس نجف والی روح کو, اسے ڈھاکہ والے جس میں سے اتنی محبت تھی, جیسے ہی اس نے دیکھا بنگلہ دیش ڈھاکہ میں میرے جسم کو تکلیف دی جا رہی ہے, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ منٹوں سیکنڈوں میں طے کیا, جسم میں آ گئی, مچھر کو مار دیا. ارے باہر والے بیدار ہو جائے بھائی. بھائی ہزار تاریخی جملہ, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ منٹوں سیکنڈوں میں طے کیا, جسم میں آ گئی, مچھر کو مار دیا. مولا نے کیا کہا, جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا, اب تعجب نہ کرنا ٹھوکر لگی, یا علی مدد کہا, وہ مدد کے لیے کیسے آئے. جاؤ یار جسم کے لیے. اب تعجب نہ کرنا ٹھوکر لگی, یا علی مدد کہا, وہ مدد کے لیے کیسے آ گئے. اب تو مانو گے نا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں عبادت ہے. اچھا 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 سن لو. ایک سوال ہے آج, لوگ کہتے پتہ نہیں ان شیعوں کا کیسا عقیدہ ہے. یہ شیعہ کہتے کہ علی قبر میں آتے ہیں. کیسے آ جاتے ہیں؟ یہاں دیوار, یہاں دیوار, یہاں دیوار, اوپر پتھر, پٹیے, مٹی, پنی. یہ علی قبر میں آ کیسے جاتے ہیں؟ عقیدہ اجازت دے تو بولو, ورنہ تم جانو میسا میں تمار جانے. سروں کو اٹھاؤ. سوال کیا ہے, یہ علی قبر میں آ کیسے جاتے ہیں؟ یہاں دیوار, یہاں دیوار, یہاں دیوار, یہاں دیوار, اوپر پتھر, پٹیے, جو بھی ہو, ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو, ہے نا. یہ علی قبر میں آ کیسے جاتے ہیں؟ آپ بتائیے سرکار, یہ جو آپ کے ہاں حسینی دالان میں باہر قبریں کھودتا ہے, کوئی بہت بڑا متقی نماز شب کا پابند تو ہوگا نہیں, کوئی ڈھاکہ میں کوئی مشہور مومن تو ہوگا نہیں, کوئی نماز شب کا پابند تو ہوگا نہیں ہوگا نا. نہیں مومن تو ہے, چلو مومن مان, نہیں نا ایک لمحے کے لیے جو بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, بھائی بہت مشہور تو ہوگا نہیں اس لحاظ سے کہ بھائی اس سے بڑا پورے ڈھاکہ میں کوئی مومن نہیں ہے. اچھا اگر میں اپنی بات کہوں, اگر اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ کوئی گناہ گاروں کو سرکار میں ہی ہوں گا سرکار, کیونکہ آدمی کو خود پسند نہیں ہونا چاہیے, خود آشنا ہونا چاہیے. تو میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. بھائی جو ہمارے قبریں کھودتا ہے ایسا تو ہوگا نہیں سرکار کہ اس سے بڑا کوئی مومن کہلاتا ہی نہ ہو. اچھا چھوڑیے, آپ کی بات کا جواب ممبر سے دے دیتا ہوں. یار مانا مومن ہوگا, معصوم تو نہیں ہوگا. اب نہ بولو گے تو کب بولو گے میرے بھائی. بھائی مومن ہوگا, معصوم تو نہیں ہوگا نا جو قبر کھودتا ہے. بھائی بات ختم ہوگی. اچھا مجھے مل کے یہ بتائیے, خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ بھائی آپ بھی بولیں یار, آپ بھی بولیں. خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے. تو فیصلہ کرے حسینی دالان والوں, جب معصوموں کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک پائی, ہماری بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں, بھائی بات پہنچ رہی ہے. کبھی کالے نہیں ہوتے, جہاں نور ولایت ہو وہ دل کبھی کالے
علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو نماز باطل نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو نماز باطل علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے جاگیے گا ہمیں کے لیے ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں اور بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. جب معصوموں کی بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ نہ روک پائی تو ہماری بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ. اچھا چھوڑیے ایک لفظ بولا جاتا ہے لفظ تجربہ. تجربہ لفظ تجربے کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ زندگی سے ہوتا ہے, لیکن ایک تجربہ وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد ملتا ہے. کا وہ کون سا؟ کا جب قوم قبر کے باہر چھوڑ کے جانے لگتی ہے تب علی قبر میں آنے لگتے ہیں. تب علی قبر میں آنے لگتے ہیں. روایت کہتی ہے مردہ گھبرا کے پوچھتا ہے مولا جب سب چلے گئے تو آپ کیوں آئے؟ کہ یہی تو بتانے آئے ہو کہ دیکھ لو جہاں سے دنیا کا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے ولایت علی کا آغاز, جہاں سے دنیا کا اختیار ختم ہوتا ہے. ایک معیار پہ آ کے میری بات کو سنیے. مولا نے کیا فرمایا؟ جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا بھائی. میں نہیں کہتا سائنس کہہ رہی ہے, سائنس کہہ رہی ہے بھائی پیچھے والوں, سائنس کہہ رہی ہے ہمارا جسم جو بڑھتا ہے گھٹتا ہے, موٹا ہے پتلا ہے, کمزور ہے طاقتور ہے کمزور ہے. سائنس کہہ رہی ہے یہ حوادثات کی بنا پہ ہوتا ہے. لفظ ڈارک ہو گیا لگتا ہے. حوادثات یعنی کھانے پینے کی بنا پہ ہوتا ہے. ہمارا جسم کمزور ہے, موٹا ہے, پتلا ہے, صحت مند ہے, کمزور ہے, یہ حوادثات کی بنا پہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر آپ اچھا کھائیں گے تو طاقتور رہیں گے, کم کھائیں گے کمزور رہیں گے. لیکن سائنس کہہ رہی ہے جاگے کا, لیکن سائنس کہہ رہی ہے تمہارے جسم میں جو روح ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے. میں کہاں مجلس لے آیا یار, بہت بڑے طنز کا جواب دے. تمہارے جس سائنس ہے, سائنس پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے ماشاءاللہ. میں الحمدللہ چہرے دیکھ کر کلاس کا اسٹیٹس بتا سکتا ہوں. ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے مجھے نظر آ رہا ہے. تعدد نہ سنیے, سائنس کہہ رہی ہے جسم بڑھ رہا ہے, گھٹ رہا ہے, موٹا ہے, پتلا ہے, کمزور ہے, یہ کھانے پینے کی بنا پر ہے. اچھی غذا کھائیں گے طاقتور رہیں گے, کم کھائیں گے کمزور رہیں گے. لیکن تمہارے جسم میں جو روح ہوتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے. تم شکم مادر میں ہو, سائنس کہہ رہی ہے روح جوان ہے. شکم مادر سے آئے تم بچے ہو مگر روح جوان ہے. آئے ہائے آئے ہائے, کوئی تو جاگ رہا ہوگا. آپ عالم شباب میں آئے, آپ جوان روح جوان, آپ ضعیف روح جوان. سائنس کہہ رہی ہے روح کو بڑھاپا نہیں آتا, روح کو زوال نہیں آتا, روح ہمیشہ جوان رہتی ہے, روح ہمیشہ جوان رہتی ہے. مولا نے کیا کہا؟ جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا. اب تعجب نہ کرنا کہ 1150 برسوں سے پردہ غیبت میں زندہ ہے تو کیسے زندہ, تعجب نہ کرنا. میرے بھائی تھوڑی دیر اور سنانا کیا ہے؟ بھروسہ. کتنا بھروسہ؟ جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو. بھائی تھکے تو نہیں نا یار؟ میری تقریر بوجھ تو نہیں بن رہی ہے؟ جتنا ایک بچے کو اپنی ماں پر ہوتا ہے. کمیل مجھ علی کا بھروسہ دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ میں علی تمہیں اپنا بھروسہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ جنگ پہ جا رہے تھے.
رسول اللہ کے ہمراہ اصحاب تھے. دیکھیں یہ بات اگر ڈھاکہ حسینی دالان میں نہ پڑی جائے گی تو کہاں پڑی جائے گی؟ ایک غلط فکر پھیلائی جا رہی ہے شیعہ کے خلاف، منصوبہ بند سازشوں کے تحت مسلمان کو مسلمان سے لڑوایا جا رہا ہے، اور ایک فکر یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. یہ پھیلائی جا رہی ہے، فکر نہیں پھیلائی جا رہی ہے. میں ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، ڈھاکہ حسینی دالان کے اس عظیم ممبر سے لے کر نجف اشرف کی لائبریریوں کا ذمہ دار بن کے پڑھ رہا ہے نوید آبدی. آل اوور دی ورلڈ، عالم کائنات میں ہم شیعوں سے زیادہ صحابہ سے کوئی محبت نہیں کرتا. اللہ جانے کس انداز میں آپ بیٹھے ہیں. ہم شیعوں سے زیادہ صحابہ سے کوئی محبت نہیں کرتا. ہم شیعوں سے زیادہ صحابہ کا کوئی ذکر نہیں کرتا. ہم اگر کوئی دلیل کاٹ دے میں ممبر چھوڑ دوں گا. ہم سے زیادہ صحابہ کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے نہ محبت کرتا ہے. وہ اس لیے کہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں اہل بیت کی تعداد کم ہے، صحابہ کی زیادہ ہے. ارے میں کہاں لے آیا تصویر کو؟ کربلا میں شہید ہونے والوں میں اہل بیت کی تعداد کم ہے. اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کی زیادہ ہے. دیکھیے جو صحابی کو برا کہے وہ تو شیعہ نہیں ہے، اور جو برے کو صحابی کہے بھائی صحابی میں فرق ہے. سنیے میں دلیل دے رہا ہوں. بھائی حسین و منی و انا من الحسین، بھائی حسین بھی محمد اپنے زمانے کے ہیں، اور محمد مصطفیٰ حضور اکرم اپنے زمانے کے محمد، وہ اپنے زمانے کے محمد، یہ اپنے زمانے کے محمد. بھائی دونوں محمد میں فرق کیا ہے؟ مدینے والا محمد دن کے اجالے میں بلا رہا تھا، آؤ آؤ آؤ، کوئی آنے کو تیار نہ تھا. کربلا کا محمد چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ. ہو چکے ہیں. سروں کو اٹھاؤ، کیونکہ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے بعد خدا اگر کوئی ذات سب سے بڑی ہے تو اللہ کے نبی کی ذات ہے. ہاں اللہ کے نبی کی ذات ہے. اللہ کا نبی علی اولاد علی، یہ ہمارا بالکل فائنل عقیدہ ہے سرکار. ہاں اور کسی خطیب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے عقیدہ توحید کی داد دے. آئے ہاں ہمارے عقیدہ توحید کی داد دے. اور کوئی قوم کے پاس علی جیسا رہبر ہوتا تو قوم بہک جاتی. دنیا پوچھ رہی ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے سجدوں سے کیسے کس کو پہچانا، لیکن ہم نے اللہ کو علی کے ماتھے پر چمکنے والے سجدے کے نشان سے پہچانا. ہم نے اللہ کو علی کے ماتھے پر چمکنے والے نشان سے پہچانا ہے سرکار. ابھی ایک جملہ میں عرض خدمت کروں گا یا کر دوں. بھیا یاد رکھنا، جسے مولوی سجدہ کرے اسے اللہ نہیں کہتے، جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. سنیے جو میں سنانے جا رہا ہوں. تو مولا متقیان نے فرمایا میں اللہ کے نبی کے ہمراہ، حضور اکرم کے ہمراہ، حضور اکرم کی نالان پاک کو ہماری سرکار جان قربان ہے. اللہ کے نبی کے ہمراہ میں جنگ پہ جا رہا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی کے راستے کو روکا.
اور روکنے کے بعد کہا کہ آپ اتنے لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اللہ نے جواب دیا میں ان کو ہی قتل کرتا ہوں جو واجب القتل ہوتے ہیں، اور ان کو قتل کرنے کا مقصد یہ ہے خدمت الناس، خدمت الناس، لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی خدمت کریں، نہیں، جب کبھی خدمت کرنا تو مذہب نہ دیکھنا، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ نہیں، اسلام کہہ رہا ہے جب کبھی بھی خدمت کرو تو خدمت کرتے وقت مذہب نہیں دیکھنا۔ مولا کا بھروسہ سنو، کہ کمیل میں جنگ کے میدان میں آیا، غالباً وہاں سے پہلے کی کوئی جنگ ہے، میں جنگ کے میدان میں آیا، میں جنگ کرتے کرتے ایک کافر سے الجھ گیا، جیسے ہی اس نے وار کیا میں نے روکا، دوران دفاع اس کی تلوار ٹوٹی، صرف ٹوٹی نہیں چھوٹی، جیسے ہی تلوار چھوٹی وہ بھاگا، اگر بیدار ہو تو نیندیں حرام ہونے والی ہیں، تلوار ٹوٹی چھوٹی اور وہ بھاگا، کچھ دور بھاگا، اے کمیل نہ جانے اس کی سمجھ میں کیا آیا، اپنے گھوڑے کو واپس پلٹایا، جیسے ہی اپنے گھوڑے کو واپس پلٹایا، جیسے ہی میں نے یہاں سے ایڑ لگائی وہ وہاں سے مسکرا کے کہتا ہے اے علی میں جانتا ہوں آپ نیت کے بھی حملہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، نہیں آپ بیدار نہیں ہیں میرے بھائی، بیداری نہیں ہے آپ، اے علی۔ اب مولا کا جملہ سنو گے، دیکھیے خطیبوں کے جملے پہ تو بہت داد دیتے ہیں، آج مولا کی لسان طیبہ سے نکلنے والے جملوں پہ داد دیجیے، سن لیجیے۔ جیسی میں نے گھوڑے کو لگائی وہاں سے مسکرا کے کہتا ہے علی میں جانتا ہوں کہ آپ نیتے پر حملہ نہیں کرتے۔ مولا نے گفتگو کو روک کر ایک جملہ کہا، کمیل کافر ضرور تھا مگر علی کو پہچانتا تھا۔ اللہ جانے کہاں تک بات پہنچی ہے، کافر تھا مگر علی کو پہچانتا تھا۔ مولا نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا یا علی میں نے سنا کہ آپ بہت بڑے سخی ہو۔ اکثر خطیبوں سے آپ نے سنا ہوگا، آج نوید آبدی سے مکمل سنو، اسٹیپ بائی اسٹیپ سنو ہوا کیا۔ آپ نے ابھی تک اتنا ہی سنا کہ تلوار دی، آج میں بتاؤں گا تلوار دینے کے بعد کیا ہوا۔ تلوار دینے کے بعد کیا ہوا؟ کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے سخی ہو۔ مولا نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا یا علی آپ کے پاس جو تلوار ہے مجھے دے دو۔ بھائی قلب لشکر میرا بیدار ہے نا، آپ کے پاس جو تلوار ہے مجھے دے دو۔ مولا نے کمیل سے پوچھا کمیل تم ہوتے تو کیا کرتے؟ تھکے ہوئے ہو، بہت تھکے ہوئے ہو۔ مولا میں کیا کرتا، میں کیا بتاؤں مولا؟ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا؟ نہیں کمیل تم بتاؤ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ کہا اگر تلوار دے دوں تو امامت کو خطرہ، نہ دوں تو سخاوت کو خطرہ۔ یا علی اگر تلوار دے دوں تو امامت کو خطرہ، نہ دوں تو سخاوت کو خطرہ۔ کمیل تم ہوتے کیا کرتے؟ کہ مولا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میں نہیں بتا سکتا میں کیا کرتا۔ مولا آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ کہ کمیل تلوار دے دی، مولا قاتل دشمن کو تلوار دے دی۔ کہ کمیل دشمن تو تھا بعد میں سائل بن گیا۔ نہیں سن رہے ہیں نہیں آپ سن ہی رہے سر، پہلے دشمن تھا مگر سائل بن گیا، اور علی کی بارگاہ سے کبھی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سنیے لہذا مرحلے کو ملحوظہ فرمائیے۔ اب سمجھ میں آیا میں نے کیوں کہا تھا جسے مولوی سجدہ کرے اسے اللہ نہیں کہتے، ہائے ہائے، جسے علی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اور قسم خدا کی حضور والا دیوانے ہو جاؤ گے، علامہ اقبال نے بھی قیامت کر دی۔ صحیح صاحب علامہ اقبال نے قیامت کر دی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ۔ اللہ جانے کب بیدار ہوگے میرے بھائی، ہے کافر ہو تو
تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، بے تیغ ہو مومن تو لڑتا ہے سپاہی۔ ہائے ہائے، دیکھیے شعر و شاعری سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جو سمجھ گیا اس کو سلام ہے۔ پوری تاریخ سمیٹی 2 مصروں میں علامہ اقبال نے کیا کہا؟ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، بے تیغ ہو مومن تو لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ ہو مومن تو لڑتا ہے سپاہی۔ نہ ڈھاکہ والوں تم نے غور ہی نہیں کیا، جو بغیر اسلحے کے لڑے اسے مومن کہتے ہیں، جو اپنا اسلحہ قاتل کے حوالے کر دے اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ جو اپنا اسلحہ جو بغیر اسلحے کے لڑے اسے مومن کہتے ہیں، جو اپنا اسلحہ قاتل کے حوالے کر دے اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ پھر شاعر نے کمال کر دیا، شاعر کہتا ہے، منظر تمہاری نگاہوں میں آئے گا، شاعر کہتا ہے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ مولا کا جملہ سنو گے، مولا نے کہا کمیل جاگو، اب جیسے اسی بات تلوار آئی تو پاور آئی تو فرعونیت آئی تو میں آئی تو عقل آئی۔ اب تلوار تان کے کہتا ہے یا علی ابن ابی طالب من یمنعک منی، اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ مولا کا جملہ سنو گے، مولا نے کہا کمیل جاگ رہے ہو، میرے پاس تلوار کی نیام تھی، مجھے دیکھو نا مجھے۔ اچھا میں یہ دیکھنے کے لیے کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں حضور والا کہ کتاب لفظ لکھتی ہے، لہجہ نہیں لکھتی۔ کوئی تو جائے، کتاب لفظ لکھے گی، لہجہ سروں کو اٹھاؤ۔ فرعونیت آئی، میں یمنعک منی، اب آپ کو کون بچائے گا؟ مولا نے کہا کمیل میرے پاس تلوار کی نیام تھی، میں نے نیام کو بھی پھینک دیا، ہاتھ پہ ہاتھ کو رکھا، سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ مولا ایسے سخت وقت میں کیا سوچ رہے تھے جبکہ آپ کے سر پہ تلوار تھی؟ کہ کمیل اسی فکر کا نام تو بھروسہ ہے۔ بڑی محنت ہو رہی ہے سرکار، اسی فکر کا نام تو بھروسہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں میدان میں اپنے کام سے نہیں آیا، اس کے کام سے آیا۔ جب تک اس کو علی کی ضرورت ہوگی، علی کو زندہ رکھے گا۔ جملہ ضائع تو نہیں کرو گے میرے بھائی، باہر والے دروازے والے، یا تم در حیدر پہ بیٹھے ہو یار، اور سننے کے معاملے میں آگے والوں سے پیچھے نہیں ہو، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ بھائی جملہ سنو گے نا، جملہ سنو گے مولا کا۔ مولا نے فرمایا جاگنا، مجھے دیکھو، مولا نے فرمایا کمیل کافر تلوار کو لے کر پریشان تھا، میں بغیر تلوار کے سکون میں تھا۔ نہیں آپ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں بھائی، آج ہماری عزاداری کے مقابلے پر بم لائے جا رہے ہیں، آئے ہائے وہ بم لے کے آ رہے ہیں، ہم علم لے کے جا رہے ہیں۔ دشمن بم لے کے پریشان ہے، ہم علم کے سائے میں سکون سے کھڑے ہوئے، وہ بم لے کے آ رہے ہیں۔
10 سے 12 منٹ. جیو کی حقیقت ہے. یہ نعرہ حیدری بھی مثل ذوالفقار ہے. ہاں لیکن فرق ہے ذوالفقار میں اور ہماری نعرے والی ذوالفقار میں فرق ہے. کا فرق کیا ہے؟ کا علی والی ذوالفقار آنے والی نسلوں کا پتہ بتاتی ہے. ہمارے نعرے والی نسل گزری ہوئی نسلوں کا پتہ بتاتی ہے. ہمارا نعرہ بتاتا ہے کہ گزری ہوئی نسلیں کیسی ہیں اور علی کی تلوار بتاتی تھی کہ آنے والی نسلیں کون سی جامنا. بات تلوار کی آ گئی تو سنو بات ختم ہو گئی. مولا نے کیا کہا؟ کافر. یار مولا کے جملے کوئی خطابت نہیں ڈال سکتا نا. کافر تلوار کو لے کر پریشان تھا, میں بغیر تلوار کے سکون میں تھا. میں نے کہا یہی تو ہو رہا ہے نا, دشمن بم لے کر پریشان ہے, ہم علم لے کے سکون سے جا رہے ہیں. اور دنیا نے دیکھا جب جب بم بلاش ہوا ہے, جوان تو دور کی بات, ہماری قوم کا بچہ بھی علم چھوڑ کے نہیں بھاگا. جائیے میں کن کن تاریخ کو گناؤں, سروں کو اٹھائیے. قاتل تلوار کو لے کر پریشان تھا, میں بغیر تلوار کے سکون میں تھا. مولا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اسے ڈانٹ کر کہا تلوار چلا, ڈانٹ کے کہا تلوار چلا. اس نے جیسے ہی تلوار چلائی اس کا ہاتھ رک گیا. اس نے گھبرا کے کہا یا علی یہ ہاتھ کیسے رکا؟ اگر ہم جیسے ہوتے نا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے والے, فوراً کہتے میں نے روکا. جیسے اس نے کہا یا علی ہاتھ کیسے روکا؟ کہا اللہ نے روکا. آئے ہائے آئے ہائے, یعنی جو اختیار پانے کے بعد بھی اللہ کو نہ بھولے اسے علی کہتے ہیں. تمہارے پاس تھوڑا سا پیسہ کیا آ جائے تم مولا کو بھول جاتے ہو. ہاں ہاں ہے, اللہ نہ کرے آپ کیا حسینی دالان میں ایسے ہوں, لیکن ہمارے سرکار ایسے ہیں. جب تک پیسے والے نہیں تھے بڑے مولائی تھے. ہاں ذرا سا عہدہ کیا پا گئے, نوکری کیا پا گئے, ڈاکٹر انجینئر افسر کیا بن گئے, ذرا سا پیسہ کیا آ گیا, اب ماتم بھی ہوگا تو ایسے ایسے ہوگا. بھیا میں تو یہاں تک کہتا ہوں اللہ لعنت کرے معاشرے کے ایسے امیروں پر جو 10 محرم کو بھی جوتے نہ اتارتے ہو. محرم کو بھی جوتے نہ اتارے. لیکن جو بیمار ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں 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 میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں لیکن جن کے اوپر فرعونیت سوار ہے, ابھی آئے گی گفتگو, ابھی گفتگو آئے گی. چلیے سروں کو اٹھاؤ. کہا یا علی یہ ہاتھ کیسے روکا؟ ہاتھ کیسے روکا؟ کہا اللہ نے روکا. اچھا علی تو نہیں کہہ سکتے نا, ہم تو کہہ سکتے ہیں اس کافر سے, او جاہل تجھے نہیں پتا علی نے تلوار دی تھی, ہاتھ نہیں دیا تھا. بہت محنت کرا رہا ہو یار, میں تو بہت بھروسے سے پڑھ رہا ہوں. آخری جملہ آج کی تقریر کا, جو سمجھ گیا میں ہندوستان واپس پلٹنے تک تمہیں دعائیں دوں گا. جیسا سخت جملہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں, مولا قسم ناب سے پہلے پڑھا تھا, ناب کے بعد پڑھوں گا. اگر جملے کی لاج رکھ لی منبر کی بلندی سے تمہیں سلامی دوں گا. سروں کو اٹھانا. جب اس نے تلوار چلائی ہاتھ رک گیا, اس نے بھائی پلیز آئی ٹو اے کانٹیکٹ, اس نے علی کی تلوار علی کو دے دی. یا تم بھی تو بھیک لینے آئے ہو نا میرے بھائی. اس نے علی کی تلوار
علی کو دے دی، کلمہ پڑھا، علی کے ساتھ مسلمان ہو کے پلٹ آیا۔ میں ڈھاکہ حسینی دالان کا علمی معیار دیکھوں گا، کون کتنی اردو سمجھتا ہے۔ میں نے کہا ہندوستان پہنچنے تو تمہیں دعائیں دوں گا اگر میری محنت کو آپ نے سوارت کر لیا ہے۔ علی کی تلوار علی کو دے دی۔ لوگ کہتے ہیں وہ اسلام تلوار سے پھیلا، کیا کہنا ہے؟ اے میرے قوم کے جوانوں، تم سے میری گزارش ہے، اے میرے قوم کے جوانوں تم سے میری گزارش ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، جن کی مائیں گزر گئی ہیں قبروں پہ جا کے مجلس کے بعد جا کے بیٹھ جایا کرو، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے پاس پہلو میں جا کر بیٹھ جایا کرو ہے، اور مجلس کے بعد جب پہنچا کرو کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھا کرو اور شکریہ ادا کیا کرو، اور کہو اپنی ماں سے جس دن کے لیے پالا تھا وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ جملہ کہوں حسینی دالان میں جملہ تو ضائع نہیں ہوگا۔ امان نوجوانوں، اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرو، وہ اس لیے کہ جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی۔ اور یہ آسانی سے تو جملے سن رہے، جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی۔ جاگنا، میں نے مجلس کو ختم کر دیا، جملہ دوہرا رہا ہوں حضور والا، لیکن جملے کی نزاکت کی داد چاہوں گا۔ میں داد کے لیے فورس نہیں کرتا لیکن داد چاہوں گا۔ میں نے کہا نا اس سے پہلے ابھی تک میں نے نازک جملہ پڑھا نہ بھیا، اب میں پڑھوں گا۔ علی کی تلوار علی کو دے دی، جملہ کا استقبال کرنا، کلمہ پڑھا، علی کے ساتھ مسلمان ہو کے پلٹ آیا۔ آخری بار دوہرا رہا ہوں، علی کی تلوار علی کو دے دی، کلمہ پڑھا، علی کے ساتھ مسلمان ہو کے پلٹا۔ اے ڈھاکہ والو، علی گئے تھے میدان میں کافر کو مارنے، کفر کو مار کے آ گئے۔ اب تم نہیں سمجھے میں کیا کروں؟ نہیں، آج حسینی دالان عشرہ اربعین اس عظیم بارگاہ نوید آبی پیغام دے رہا ہے۔ علی گئے تھے میدان میں کافر کو مارنے، کفر کو مار کے آ گئے۔ آج ایک شور ہے تبلیغ، تبلیغ، تبلیغ۔ اما لوگوں کو بتائیے تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ یہ نہیں کہ مدرسوں کو قتل گاہ بنا دو، تبلیغ یہ ہے کہ قتل گاہ کو مدرسہ بنا دو۔ بہت وزنی جملہ ہے، ہلکے میں لے گیا۔ صلی بھیجے محمد علیہ۔ تبلیغ یہ نہیں ہے، تبلیغ دیکھیے، حالانکہ میں شعر و شاعری والی مجلس مجھے آتی بھی نہیں ہے اور نہ میں پڑھتا ہوں شعر و شاعری والی، لیکن جب بزرگوں کی یہ دیکھتا ہوں نا سرکار دیوانگی، تو دل بے ساختہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے جب تذکرہ ہو حیدر کا، بلند ہوتا ہے دل آسمان ہوتا ہے، تو کمر پہ باندھ کے بچکا حبیب نے یہ کہا علی ہو دل میں تو بوڑھا جوان ہوتا، علی ہو دل میں۔ دیکھیے آپ نے جملے کو ضائع کیا، کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گیا۔ بھائی پتہ نہیں یہ جملہ جو میں نے صرف کیا نا سب سے آخر میں، مجھے نہیں پتا بابا تم نے کیسے سنا، لیکن بھائی بشیر یہ جملہ صرف جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے، جو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں چلے یا نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے۔ ہاں ہاں، تبلیغ یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو قتل گاہ بنایا جائے، تبلیغ یہ ہے کہ قتل گاہ کو مدرسہ بنا دیا جائے۔ یہ علی پیغام دے رہے ہیں۔ اسکول کالجز میں گھس کر معصوم بچوں کو، اساتذہ کو مارنے کو بہادری نہیں کہتے،
مسجدوں میں جا کر بم بلاسٹ کرنے کو بہادری نہیں کرتے، ایسا خانوں میں آ کے بم بلاسٹ کرنے کو بہادری نہیں کرتے۔ ابھی آئیں گی، کچھ منزلیں آئیں گی کہ جو نسلوں میں جائیں گے جملے تمہارے، لیکن اتنی جلدی ساری باتیں پڑھ نہیں سکتا نا میں۔ 1 گھنٹہ 16 منٹ مجھے ہو گئے، ختم کر دیا میں نے بات کو۔ اور جیسی تبلیغ حسین نے کربلا میں کی ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ تبلیغ کا حق بس معصوم کو ہے۔ ہاں ہم تو واز کر سکتے ہیں، ان کے قول، ان کی سیرت کو ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں ان کی جو سیرت ہے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ سیرت کہتے ہیں آئینے کو، ہمارا کام ہے ممبر سے سیرت یعنی آئینہ دکھانا۔ اب جس کی جیسی شکل ہوتی ہے ویسی نظر آ جاتی ہے۔ کتنی آسانی سے جملے سنتے ہو میرے بھائی، بھائی سیرت کہتی ہے آئینے کو، ہمارا کام ہے ممبر سے آئینہ دکھانا۔ اب جس کی جیسی شکل ہوتی ہے ویسی نظر آ جاتی ہے سب۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے، فرق اتنا ہوتا ہے، آپ سب مل کے مجھے دیکھتے ہو، میں تنہا سب کو دیکھ لیتا ہوں۔ اس اللہ محمد لیکن جیسی یونیورسٹی حسین نے کربلا میں بنائی، ایسی یونیورسٹی کوئی بنا نہیں سکتا۔ قیامت تک آؤ سیراب ہوتے رہو۔ معاف کریے، جو ایک خور بنائے نا اسے کربلا نہیں کہتے، جو قیامت تک کے لیے حر مزاج لوگوں کے لیے دروازے کھلے چھوڑ دے اسے کہتے ہیں کربلا۔ سننا آسان ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ کیسے مشکل ہے؟ کچھ اس طرح بھی مشکل ہے۔ حسین صرف امام تھوڑی نہ ہے، کیا حسین کے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے نا؟ میں اکثر سوچتا ہوں ڈھاکہ والوں، اور جب میں سوچتا ہوں تو بے ساختہ رو دیتا ہوں۔ بہت سے ایسے باپ ہوں گے جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بھی۔ کبھی تنہائی میں بشیر بھائی سوچنا، حسین کے لیے سب سے زیادہ مشکل کیا تھا؟ صغرا کو چھوڑ کے جانا یا سکینہ کو لے کے جانا؟ سوچنا زیادہ مشکل کیا تھا حسین کے لیے۔ آج اس وقت میں ڈھاکہ حسینی دالان 1445 ہجری 2023 عشرہ 40، مولا تمہاری آمد کو قبول فرمائے، تمہارے رونے کو قبول فرمائے، تمہارے پرسے کو قبول فرمائے۔ قوم کے جوانوں کوشش کیا کرو، جب مصائب ہو تو گھٹ گھٹ کے مت رویا کرو۔ ہاں میں یہاں کا رہنے والا تو نہیں ہوں نا، لیکن تم بتاؤ گے، اپنے دائیں بائیں دیکھو، جگہیں وہی ہیں، بیٹھنے والے جا چکے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے، کل سکینہ کے مسائب پڑے تھے نا، حسین نے کیا کہا تھا؟ پروردگار ایک سینے پہ سونے والی عطا کر، وہ بیٹی عطا کر جس کے بغیر میں نہ رہ پاؤں، وہ میرے بغیر نہ رہ پائے۔ اور اللہ نے سکینہ کو عطا کیا، لیکن ایک بیٹی ہے صغرا۔ آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج میں حسینی دالان میں خط صغرا پڑھوں، اور جو خط صغرا پڑھ رہا ہوں آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھو، مجھے آج تک کہیں کسی بستی نے پورا پڑھنے نہیں دیا۔ میں آج ہمت کروں گا کہ خط صغرا حسینی دالان میں پورا پڑھ پاؤں۔ اگر پڑھ لے گیا تو پڑھوں گا، جہاں ہمت نے ساتھ چھوڑ دیا وہیں پر میں خط کو تمام کر دوں گا۔ یہ خط کے اصل جملے ہیں، اس لیے میں دیکھ کر پڑھوں گا تاکہ کوئی لفظ میری طرف سے زیادہ نہ ہو جائے، کوئی لفظ میری طرف سے کم نہ ہو جائے۔ جو میں نے نوٹ کیا ہے، کتاب کا نام ہے مجموع النورین۔ میرے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے خطبہ نے اس خط کو پڑھا ہے، جہاں سے انہوں نے پڑھا ہے وہیں سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پورا خط ہو سکتا ہے آپ کو کہیں نہ ملے۔ بس اگر کلیجے نے طاقت دی تو پورا خط پڑھوں گا۔ بس بتانا وہی ہے کہ جب باپ بیٹی سے الگ ہوتا ہے تو بیٹی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بیٹی کا حال کیا ہوتا ہے۔
اللہ نہ کرے کوئی ایسی بہن بیٹی مجھے سن رہی ہو جس نے ابھی حال میں اپنے باپ کو کھویا ہو. ہاں جزاک اللہ. آواز گری ابھی سے بلند ہو گئی. میں دیکھ کے پڑھوں گا, جتنی دیر مجھ سے پڑھا جائے گا اتنی دیر پڑھوں گا. مدینے میں قاصد کی آواز گونجی, اے مدینے والو میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں, اگر کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہے تو پہنچا دے. رونے والوں, صغرا نے خط تو پہلے سے لکھ کے رکھا تھا. سرکار وفا مولا عباس کے بیٹے فضل کو بھیجا, کہا جاؤ جا کر قاصد کو بلا کر لاؤ. فضل گیا, قاصد کی انگلی پکڑ کر محلہ بنی ہاشم سے ہوتا ہوتا شہزادی صغرا کے دروازے پر لایا. کہا کیوں لائے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. دروازے سے شہزادی کی آواز آئی کہ ابھی ابھی تو نے یہ آواز دی ہے کہ میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں. کہاں کوفے کی طرف جا رہا ہوں؟ کہا احسان ہوگا میرے بابا کو میرا خط پہنچا دینا. اللہ کلیجہ تھامنا, میرے بابا کو میرا خط پہنچا دینا. قاصد نے خط کو لیا. خط کو لینے کے بعد پہلا سوال کیا, بی بی خط تو دے دیا, مجھے یہ بتاؤ تمہارے بابا کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا میرے بابا کو پہچاننا بڑا آسان ہوگا, ایک طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا. جزاک اللہ. قیامت کا ماتم ہونے والا ہے. نہیں آج کوئی آنکھ ایسی نہ رہ جائے جس کی آنکھوں میں آنسو دبے رہ جائیں. یہ سوچ کے رونا ڈھاکہ والوں, یہ سوچ کے رونا. سب کے بیٹھنے کی جگہ معین ہے, لیکن ایک ماں جس کا دل بھی ٹوٹا ہے, پسلیاں بھی ٹوٹی ہے, کبھی کسی کے پاس کبھی کسی. رومال زہرا خالی نہ جائے. اے رونے والوں, یہ سوچ کے ایک آنسو رومال زہرا میں گرا دینا کہ جو زہرا ملعونوں کے دربار سے خالی گئی, تمہاری آنکھوں سے خالی نہ جائے. میں سوچ رہا ہوں ابھی سے تمہارا یہ حال ہے, ابھی سے تمہارا یہ حال ہے, ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. جب میں خط پڑھوں گا تمہارا کیا ہوگا؟ میرے بابا کو پہچاننا بڑا آسان ہوگا. میرے بابا کے ایک طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا, ایک طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا. کچھ تحفے دیے, قاصد نے تحفے لیے, خط کو لیا اور ایک جملہ کہا, بی بی وعدہ کرتا ہوں تمہارے بابا تک تمہارا خط پہنچاؤں گا. لو رونے والوں سروں کو اٹھاؤ, ماتم کر لینا. کتاب کا نام ہے مجمع النورین. کتاب میں لکھا ہے قاصد خط لے کر چلا. اب قاصد اس وقت کربلا میں پہنچا جب حسین 6 مہینے کے بچے کی قبر پر. قیامت کا گریہ ہے, قیامت کا گریہ ہے. آوازیں 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 بلند کرو, آوازیں. ماتم کر کے سنیے گا. جب حسین 6 مہینے کے بچے کی قبر پر آنسوؤں سے چھڑکاؤ کر رہے تھے, قاصد نے آواز دی, این الحسین ابن علی ابن ابی طالب. حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے, قاصد کے پاس آئے. کہا کیوں آواز دیتا ہے؟ کہا آپ نے غلط سنا, آپ کو نہیں بلایا. کہا تو نے مجھے ہی تو آواز دی. کہا نہیں, میں نے حسین ابن علی کو بلایا ہے. کہا میں ہی تو حسین ابن علی ہوں. کہا نہیں, آپ حسین ابن علی نہیں ہو سکتے. آپ کی بیٹی نے بتایا تھا میرے بابا کے ایک طرف میرا چچا عباس. ماتم کرو, حیا کر رہے ہو یار, حیا کر رہے ہو. ایسے نہیں رویا جاتا, ایسے نہیں رویا جاتا. ماتم کر کے روئیے, ماتم کر کے روئیے. مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. مولا حسین نے جملہ کہا, اے آنے والے ضد نہ کر, حسین امتحان کے مرحلوں میں ہے, وقت بہت کم ہے, جلدی بتا کون ہے, کیوں آیا ہے. پلٹ کے کہا آقا آپ کی بیٹی کا خط لے کر آیا. ایک باپ بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے, میں بتاؤں کتنی محبت کرتا ہے. جو کمر عباس کے غم میں ٹوٹ گئی تھی, جن ہاتھوں سے اکبر کا لاشا نہ اٹھا,
اللہ 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 رونے والوں، نہ جانے کیسی طاقت تھی بیٹی کے خط میں، جیسے ہی خط ملا تیز قدموں سے دوڑے خیمے میں آئے، زینب جلدی آؤ، رباب جلدی آؤ، اماں فضہ، رقیہ، سکینہ جلدی آؤ، ارے صغرا کا خط آیا ہے۔ معاف کریے، مجھے نہیں لگتا میں پورا خط پڑھ پاؤں گا، لیکن اب میں خط کا آغاز کر رہا ہوں۔ حسین نے خط کو کھولا، خط کو پڑھنا شروع کیا۔ ہم لوگ خط لکھتے ہیں نا، خط جن کے باپ پردیس میں اللہ سلامت رکھے، اے میری پردہ دار بہنوں جن کے باپ بیمار ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجل عنایت فرمائے۔ ہم لوگ خط لکھتے ہیں نا، خط، ہم لوگ خط کے اوپر سب سے اوپر لکھتے ہیں پتہ۔ خط کو پتہ لکھتے کس نے بھیجا ہے، کہاں سے بھیجا ہے۔ جانتے ہو صغرا نے خط میں پتے کی جگہ کیا لکھا؟ صغرا نے خط میں لکھا پتے کی جگہ بابا گھر اجڑے پڑے ہیں، نہیں پھٹتا تمہارا کلیجہ۔ اب میں پڑھتا رہوں گا، اب میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں، تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری، اب میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں، اب میں خط کو پڑھتا رہوں گا۔ صغرا نے خط میں پتے کی جگہ لکھا بابا گھر اجڑے پڑے ہیں، ہر سمت اداسی ہے۔ اس کے بعد کہا پیارے بابا بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے، پیارے بابا آپ کی بیمار بیٹی اب تک اس آس میں جی رہی ہے کہ بھیا علی اکبر کب آئیں گے۔ بھیا علی اکبر کب آئیں گے؟ ہاں بابا صغرا ابھی زندہ ہے بابا، بابا صغرا ایسی بھی بیمار نہ تھی جو میں سفر نہ کر سکتی، مجھے اپنی بیماری کا علم بھی نہیں، ہاں مگر سب کہہ رہے تھے صغرا بیمار ہے، گرمی کا سفر ہے، صغرا کو لے جانا ٹھیک نہیں ہے، صغرا کو لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اے بابا میں نے یہاں تک کہا تھا جب میری بیماری زیادہ ہو جائے مجھے وہی راستے میں چھوڑ دینا۔ نہ چچا سنتے تھے، نہ بھیا اکبر سنتے تھے، ہاں بابا وہ کیوں سنتے، وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے، لیکن میرے پیارے بابا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ بار بار پھوپھی زینب سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بابا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ بار بار پھوپھی زینب سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی ہے؟ لو بابا یہ کوئی بات نہیں ہوئی، اگر شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر نہ جانے کی یہ کوئی وجہ نہ ہوئی، کیا بھیا اکبر نانا کی ہم شکل نہیں ہے؟ کیا چچا ابا دادا سے نہیں ملتے؟ آخر بابا شکل صورت تو خاندان والوں پہ جاتی ہے۔ خیر بابا آپ مجھ کو نہیں لانا چاہتے تو نہ لائے۔ بابا آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہوگی۔ جزاک اللہ رونے والوں، اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے میری پردہ دار بہنوں تم اپنے بھائیوں کو دولہے کے لباس میں دیکھو۔ ہاں جوانوں تم بھی اپنی بہنوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو، تمہاری بہنیں تمہیں دولہے کے لباس میں دیکھے۔ اب قیامت ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ خط صغرا سنو بابا، آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہوگی تو ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا۔ ہائے میرا بھیا جب سر پہ صحرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا۔
بھیا کے سہرے کی بلائے لوں گی اور اے بابا علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی، میری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ اے بابا شادی کے کپڑے تو سل گئے ہوں گے نا؟ میرا دل چاہتا ہے اڑ کے آپ تک آ جاؤں، دن رات تکتی ہوں۔ اب کوئی آیا، دق الباب ہوا، مگر شام آتی ہے، پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، کل کوئی لینے آئے گا۔ پھر اسی آس میں نانی کے ساتھ چراغ جلانے قبر رسول پہ چلی جاتی ہوں۔ اے بابا رات کو خواب نظر آتے ہیں، بابا رات کو نیند نہیں آتی، بابا جب آنکھ بند کرتی ہوں بڑا سا صحرا نظر آتا ہے، بابا خواب میں صحرا میں خون نظر آتا ہے۔ جزاک اللہ، حیا نہ کرو، حیا نہ کرو۔ بابا خواب میں صحرا میں خون ابلتا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے خون کا دریا ہے۔ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں اور اے بابا جب سے محرم کا چاند چڑھا ہے، نہیں تم نہیں رو رہے، تم نہیں رو رہے، بابا جب سے محرم کا چاند چڑھا ہے ایک پل کو چین نہیں آتا۔ اے بابا میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے، نانی اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھلاتی ہے۔ اے بابا جلدی جواب دینا، سب خیریت تو ہے؟ اے بابا جلدی جواب دینا، سب خیریت تو ہے؟ اے بابا اب تو آس پاس سے کوئی نہیں آتا، اے بابا اب تو سہیلیوں نے بھی آنا چھوڑ دیا، لیکن اے بابا جب میں گلیوں میں دیکھتی ہوں کہ جب چھوٹی بہنیں اپنے بھائیوں کو گودیوں میں لے کے جاتی ہیں، مجھے علی اصغر بہت یاد آتا ہے۔ اللہ جانے کیسے پتھر دل ہو، کیسے پتھر دل ہو۔ کیا تمہارے گھر میں بہنیں نہیں ہیں؟ نہیں ہے تمہارے گھر میں بہنیں؟ تم کیا سمجھو جب بھائی سے بہن جدا ہو جائے بہنوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اچھا بتاؤ، اے میرے جوانوں سروں کو اٹھاؤ، مجھے بتاؤ تم کبھی اپنے وطن ڈھاکہ سے باہر جاتے ہو نا؟ جب باہر جاتے ہو یا ہندوستان کے باہر جاتے ہو، ماں امام ضامن باندھتی ہے، ماں قرآن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، گھر خاندان والوں میں سب کو بلایا جاتا ہے، آؤ تم بھی آؤ، میرا بیٹا جا رہا ہے، آؤ تم بھی آؤ، میرا بیٹا جا رہا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا یا نہیں کیا، جب تم گھر سے جاتے ہو دروازے پہ سب ملتے ہیں مگر بہن نظر نہیں آتی، بہن کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کے روتی ہے، میرا بھیا جا رہا۔ بہنیں سب کے سامنے نہیں رو پاتی ہیں، بہنیں سب کے سامنے اظہار محبت نہیں کر پاتی۔ بس آخری جملے ہیں، میں اس کے آگے پڑھ نہیں سکتا، سن لیجئے۔ اے بابا جب میں گلیوں میں دیکھتی ہوں کہ جب چھوٹی بہنیں اپنے بھائیوں کو گودی میں لے کر جاتی ہیں، مجھ کو علی اصغر بہت یاد آتا ہے۔ اے بابا اب تو اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اب سکینہ اصغر کے ساتھ کھیلتی ہوگی اور گودی میں لیتی ہوگی، مجھے حسرت تھی میں اصغر کو گودی میں لوں۔ ہونے والوں جملے میں کیسے میں پورا خط تو نہیں پڑھتا نا، درمیان خط میں سنا دیتا ہوں۔ کبھی اونو محمد کو پوچھا، کبھی قاسم کو پوچھا، کبھی پھپھیوں کو پوچھا، سب کو پوچھنے کے بعد جانتے ہو صغرا نے خط کے آخر میں کیا جملہ لکھا؟ ایک جملہ لکھا کہ بابا آپ صرف بابا تھوڑی نہ ہو، امام بھی ہو نا۔ بابا اگر کوئی جملہ شان امامت میں کم رہ گیا ہو تو اکبر کے صدقے میں معاف کر دینا۔ رونے والوں آخری 1 منٹ، جو جہاں جس مقام پہ ہے ماتم کر لینا، ماتم کر کے سننا، ماتم کر کے سننا۔ اے بابا اب تو اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اب سکینہ اصغر کو گود میں لے کر کھیلتی ہوگی اور گودی میں لیتی ہوگی، مجھے حسرت تھی اصغر کو گودی میں لوں، پیار کروں۔ اے بابا اصغر کے لیے 2 جوڑی کپڑے بھجوا رہی ہوں۔ نہیں پڑھ سکتا،
البنین نے بنائے ہیں، اور بھیا اکبر کے لیے ایک گلدستہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لو رونے والوں، خط سغرا ختم ہو گیا، اب ماتم کرنا، دعاؤں کا وقت آ گیا۔ امام حسین، مجھے دیکھو امام حسین آخری جملہ، خیمے سے باہر نکلے۔ جب خیمے سے باہر نکلے کیا دیکھا؟ قاصد کھڑا ہوا ہے۔ حسین نے جملہ کہا، تو ابھی تک گیا نہیں۔ قاصد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، آقا بیٹی نے جواب مانگا ہے۔ نہیں ہے ہاتھ، نہیں آتا ماتم کرنا۔ ماتم کر کے سنو کتنا غریب ہے حسین۔ جیسے ہی کہا بیٹی نے جواب مانگا ہے، حسین نے ایک ہاتھ کمر پہ رکھا، ایک ہاتھ سے قاصد کے ہاتھ کو پکڑا۔ اب قاصد کو ایسے لاشیں پہ لائے جس کا کلیجہ سینے کے باہر تھا۔ ماتم قاصد کو ایک ایسے جوان کے لاشیں پہ لائے جس کا کلیجہ اس کے سینے کے باہر تھا۔ حسین نے اسی کلیجے پہ خط کو رکھ دیا، اے اکبر جواب دو۔ اب حسین میں جواب دینے کی طاقت نہیں۔ اے اکبر، بہن کو خط کا جواب